ہمارے بازو ایک غیر مسلم بیٹھے ہوئے، ہم وہ کتاب پڑھ رہے تھے، وہ اس کو غور سے دیکھ رہے تھے. ہم پڑھ رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت تھی. جمال محمدی اس کتاب کا نام تھا، بیروت لبنان سے چھپی تھی. بڑا اچھا ٹائٹل تھا، بہت خوبصورت کتاب تھی. انہوں نے بہت دیر تک دیکھنے کے بعد ہم سے پوچھا کہ یہ کتاب کائی کی ہے، اس میں کیا ہے. ہم نے پھر ان کو ان کی زبان میں سمجھایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، اس میں ان کی زندگی ہسٹری بیان کی گئی. تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ گئی، چہرہ بدل گیا. اور بس میں تو ایسا بیٹھتے ہیں نا پیر لٹکا کر، وہ اچانک دونوں پیروں میں سے چپل اتار کر ایسا اوپر پیر رکھ کر ادب کے ساتھ جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں ایسے بیٹھ گیا. اور ایسا بیٹھ کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں اس کتاب کو چھو سکتا ہوں. ہم نے کہا کیوں نہیں، ضرور چھو سکتے ہیں، اردو کی کتاب تھی. اس نے اپنے جیب سے دستی نکالا اور سر پہ رکھا اور بہت احترام کے ساتھ دونوں ہاتھ کتاب کو لگائے، پھر سینے کو لگایا، پھر چوما، پھر سر پر رکھا، آنکھوں پر ملا. کتنی دیر تک ہمارا شکریہ ادا کرتا رہا. ہم اس کے چہرے کے خد و خال سے اندازہ لگا رہے تھے کہ وہ برسوں کی کسی چیز کو تلاش کر رہا تھا، اس سے آج مل گئی. اس کی خوشی اس سے برداشت نہیں ہو رہی. ہمارے شہر کا واقعہ، ہمارے محلے کا ہی. اسی مسجد سے نماز پڑھ کر ہم باہر جا رہے تھے. یہ گلی میں سے گئے، مسجد کے سامنے مغرب کی نماز کا واقعہ ہے. ایک شخص لوٹے میں پانی لے کر کھڑا تھا. ہم اس کے سامنے سے گزر گئے. اچانک خیال آیا کہ یہ پانی لے کر کھڑا ہے، ہو سکتا کسی نے دم کیا ہو نہ کیا ہو. ہم اسے پوچھ لیتے. ہم نے اسے پوچھا پانی پر پھونکنا ہے؟ کہا ہاں. ہم نے پہلے اس سے پوچھ لیا کون بیمار ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں بیمار ہے. ہم نے پوچھ لیا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا. ہم نے پڑھنا شروع کیا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا کہ اللہ اس کو آپ کے کلام میں تاثیر ہے، اس کو شفا ہو جائے گی، اس کی ماں کو راحت آرام مل جائے گا، تو اس کا یقین قرآن پر، اسلام پر اور بیٹھ جائے گا. اللہ کرے کہ یہی چیز اس کے لیے ادھر آنے کا ذریعہ بن جائے. اس خیال کے ساتھ، اس دعائیہ کیفیت کے ساتھ ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور ہم نے پڑھتے ہوئے اس پر دم کیا. قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہماری نگاہ اس کے پیروں پر گئی. پیر میں چپل نہیں تھی. ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ یہ شخص گھر سے پریشان بھی ہے اور شاید غریب بھی ہے. تو ذہن میں ہم نے یہ طے کر لیے کہ یہ کہے گا کہ میرے پاس چپل کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں کل لا لوں گا یا 8 دن کے بعد لا لوں گا، یا مزدوری کے پیسے ملیں گے تو لا لوں گا. اگر اس طرح کے جملے وہ کہے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ یہ لوٹا ابھی یہاں رکھ دیتے ہیں، پہلے چپل لے کر آتے ہیں. ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اس کو گھر جانے سے پہلے چپل دلا دیں گے. ہم نے پانی کا لوٹا دم کر کے اس کے ہاتھ میں دیا اور اس سے پوچھا آپ کے پاس چپل نہیں ہے؟ تو کہا ہے چپل. میں کہا چپل کا ہے؟ کہنا کیوں نہیں، کہاں رہتے آپ؟ اور اس نے وہ ادھر غازی لان سے آگے کا ایریا بتایا، وہ جدھر اسکول ہے نا، اس اسکول کے پاس کا پتہ بتایا. تو میں نے کہا آپ کی چپل کہاں ہے؟ تو بولے چپل گھر پر ہے. میں نے کہا پورے راستے سے اس میں کنکر چبھیں گے، کانٹے چبھیں گے، آپ پہن کر کیوں نہیں آئے؟ تو اس نے کہا میں مالک کے گھر پر آ رہا تھا اس لیے چپل پہن کر نہیں آیا. اتنا احترام، اتنی عزت، اتنی محبت. ہمارا ایک طریقہ وہ ہے، دوسرا طریقہ وہ ہے، تیسرا طریقہ یہ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ